حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب رضی اللہ عنہ جون 1954 میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر مرکز سے تیسری مرتبہ سیرالیون تشریف لے گئے تو اس سفر کے دوران بھی انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ سیرالیون پہنچ کر انہوں نے خاکسار سے بیان کیا کہ پاکستان سے بیروت پہنچ کر انہیں ویزا وغیرہ کے سلسلے میں کئی رکاوٹیں پیش آئیں۔ لبنان سے انہوں نے حسب پروگرام بذریعہ بحری جہاز فرانس جانا تھا اور وہاں سے آگے مغربی افریقہ روانہ ہونا تھا، لیکن بیروت میں فرانسیسی سفارت خانے نے ان کے پاسپورٹ میں کسی سکم کی وجہ سے فرانس کا ویزا دینے سے انکار کر دیا اور آگے روانہ ہونے کے لیے مولانا صاحب کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ ان کے پاس ٹامس کوک کمپنی کا ٹکٹ تھا۔ اس کمپنی کے مینیجر نے بڑی ہمدردی سے ان کے لیے فرانسیسی سفارت خانے سے اجازت کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اب صرف یہی ایک صورت باقی تھی کہ مولانا صاحب بیروت سے بذریعہ ہوائی جہاز براہ راست مغربی افریقہ روانہ ہو جائے، مگر اس کے لیے ان کے پاس مطلوبہ رقم موجود نہ تھی۔ اس تگ و دو میں انہیں 8-10 روز بیروت میں ٹھہرنا پڑ گیا، جس کے دوران انہوں نے اپنے پروردگار کے حضور نہایت الہا اور درد دل سے دعائیں کی کہ وہ اپنے فضل سے اس مشکل کو حل فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں اس سلسلے میں ایک مرتبہ بڑے ہی سوز و گداز اور درد سے دعا کرتے ہوئے ان کی آنکھ لگ گئی کہ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں جہاں حضور کے ارد گرد بہت سے احمدی دوست بیٹھے ہیں۔ حضور نے احمدی دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مولوی نذیر احمد علی صاحب کسی گھیرے میں پھنس گئے ہیں، مگر انشاءاللہ عنقریب نکل جائیں گے۔ چنانچہ اس رویا کے 5-10 روز بعد فی الواقعہ وہ مذکورہ بالا سفری مشکلات سے نکل کر بذریعہ ہوائی جہاز مغربی افریقہ روانہ ہو گئے۔ ہوا یوں کہ مولانا صاحب رضی اللہ عنہ مرکز روا کو اس صورتحال سے مطلع کر کے روا سے ہوائی جہاز کی منظوری کے منتظر تھے کہ اچانک ایک روز انہیں خیال آیا کہ مغربی افریقہ میں تجارت کرنے والے لبنانیوں میں سے جو ان کے واقف کار آج کل لبنان آئے ہوئے ہیں یا اب اپنے وطن میں مستقل طور پر کاروبار کر رہے ہیں، کیوں نہ ان سے ملاقات کر کے انہیں تبلیغ کی جائے اور بیروت کے احمدی مبلغ مکرم شیخ نور احمد صاحب منیر سے ان کا تعارف کرایا جائے تاکہ وہ بعد میں شیخ صاحب کے زیر تبلیغ رہیں۔ چنانچہ مکرم شیخ صاحب کی تعاون اور کوشش سے چند ایک ایسے لبنانی مل گئے۔ مغربی افریقہ کے انہی تاجروں میں سے ایک شخص رفیق نجاح نامی کے پاس جب مکرم شیخ صاحب کی معیت میں مولانا علی صاحب گئے تو وہ انہیں مل کر نہایت خوش ہوئے۔ یہ لبنانی دوست مغربی افریقہ سے واپسی کے بعد کچھ عرصے کے لیے لبنانی حکومت میں وزیر اقتصادیات بھی رہ چکے تھے۔ مولانا صاحب کی کمزور صحت اور پہلے کی نسبت زیادہ نحیف جسم کو دیکھ کر باوجود احمدی نہ ہونے کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگے، اتنی کمزور صحت اور لاغر جسم کے ساتھ آپ کا اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے افریقہ جانا احمدیت کے سچا ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ محض خدا کی خاطر ایسا ایثار اور قربانی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو سچے ہوں اور جنہیں خدا کی تائید و نصرت کا یقین ہو۔ نیز کہا کہ ہم عرب مسلمانوں کو آپ کا ٹھیٹ اسلامی نمونہ دیکھ کر شرم آتی ہے اور آپ کی تقلید کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مانند بستی بستی اور ملک ملک پھر کر خلق خدا کو اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ وہ لبنانی دوست مولانا علی صاحب رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت الحاج حکیم فضل الرحمن صاحب کے بھی دوستوں اور مداحوں میں سے تھے۔ چنانچہ ان کے گھر سے رخصت کے وقت انہوں نے حضرت مولانا علی صاحب رضی اللہ عنہ کو مبلغ 600 لبنانی لیرے پیش کر کے کہا کہ یہ حقیر رقم آپ میری طرف سے نذرانہ قبول فرمائیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مولانا صاحب رضی اللہ عنہ کے بیروت سے سیرالیون تک کے ہوائی ٹکٹ کا انتظام فرما دیا۔